وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من رب ومن أجل مولاي صل سنیا میریا سن لے صداواں سنیا میریا سن لے صداواں جدا جدا دل کا مل کے پڑھے آقا جی کردہ مدینے میں آواں آقا جی کردہ مدینے میں آواں آقا جی کردہ مدینے میں سونیا میریا سن لے صداواں سونیا میریا سن لے صداواں مل کے آقا جی کردہ مدینے میں آواں آقا جی کردہ مدینے میں آواں آقا جی کردہ مدینے میں آواں عرص پاک میں ہم سب موجود ہیں. یاد رکھیں ایک ہے شریعت ایک ہے طریقت. آج کچھ لوگوں نے اس چیز کو جدا جدا کر کے بیان کیا اور آج کل کے جو نام نہاد شریعت کے باغی پیر ہیں جن کو پیر کہنا بھی لفظ پیر کی بے ادبی اور توہین ہے، ایسے لوگ شریعت سے اپنے آپ کو دور کرنے کے لیے اور اپنے مریدوں کو دور کرنے کے لیے انہوں نے عوام کو یہ جھانسا دیا کہ صوفی اور چیز ہے مولوی اور چیز ہے. حالانکہ اگر یہ دیکھا جائے تو صوفی بنتا ہی اس وقت ہے جس وقت وہ پہلے مولوی ہوتا ہے، اس کے بعد جا کے تصوف ہے. شریعت پہلے ہے اور پھر اس کے بعد تصوف ہے. جس وقت تک کوئی بندہ شریعت پہ نہیں چلتا اس وقت تک اس بندے کو تصوف کی معرفت کبھی بھی نہیں مل سکتی. شریعت سب سے پہلے ہے، شریعت لازم ہے، شریعت سیڑھی ہے اور پھر جا کے اس کے بعد آگے مقام تصوف ہے. لیکن آج کے کچھ لوگ جس وقت انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم جس وقت تک اپنے مریدوں کو آسانیاں مہیا نہیں کرتے، چھٹی نہیں دیتے اور ان کو دین سے دور نہیں کرتے، اس وقت تک ہماری عقیدتیں بنے گی نہیں. ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ایک بہت بڑا نظریہ پیش کیا. فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 15 اس کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ایک بات نقل کی اور بیان کس کا کیا؟ سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ایک بات نقل کی. آپ فرماتے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا زمانہ تھا اور حضرت جنید بغدادی اولیاء کی صف میں ایک نام ہے چمکتا ہوا. کیا لکھا ہے آپ کے بارے میں؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی کے پاس کچھ لوگ آئے. توجہ کیجئے گا، یہ ایکو بالکل بند کر دیں جو ساؤنڈ چلا رہے ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے میں اس چیز کو بیان کیا گیا اور بیان کرنے والی ہستی کوئی اور نہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ ہیں. اور آپ نے اپنے فتاوی رضویہ شریف کے اندر اس چیز کو بیان کیا. کیا فرماتا ہے؟ جس وقت ایک مخصوص شریف نے فرمایا ہے کہ دین 3 چیزوں کا نام ہے، یعنی ایمانیات کے بعد ضروریات دین اور ضروریات اہل سنت کے بعد جو بندہ اخلاقی تربیت چاہے اور روحانی طور پر مضبوط ہونا چاہے تو 3 چیزیں وہ پوری کرے اپنے اندر. فرماتے ہیں ایک علم، اپنی ضرورت کے مطابق دین کا علم حاصل کرے، اور فرماتے ہیں پھر جو سیکھے اس پر عمل کرے.
جب تک چیزیں الفاظ کا رٹنا رہتی ہیں تب تک وہ مزہ نہیں دیتی، اور جب بندہ عمل کرتا ہے تو پھر اس کی زندگی سکون والی ہو جاتی ہے۔ سچ بول کر، حلال کھا کر، نماز پڑھ کر، اخلاص کا مظاہرہ کر کے انسان کا دل اور روح سکون میں آتے ہیں۔ فرماتے ہیں علم اور پھر اس پر عمل اور پھر اس عمل میں اخلاص پیدا کر لے تو سمجھے میرا دین مکمل ہو گیا ہے۔ یہ تین چیز، علم، عمل اور اخلاص۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے مزاجوں میں علم کا شوق نہیں، شغف نہیں۔ دو تین طبقات نے محنت کر کے ہمیں علم سے دور کیا ہے۔ ایک لبرل لوگوں نے، جنہوں نے یہ کہا کہ شاید دین پڑھنے والا بندہ معاذ اللہ دنیا سے کٹ جاتا ہے، انہوں نے بھی اس طرح دینی تعلیم کی بات کی کہ اس سے خرابی پیدا ہوئی، لوگ دور ہٹے۔ دوسرا طبقہ ان پڑھ اور جاہل پیروں کا تھا۔ ظاہر ہے پرانے جو وڈیرے تھے وہ اپنے اپنے گاؤں کے اندر، دیہاتوں کے اندر سکول نہیں بننے دیتے تھے۔ اس لیے نہیں بننے دیتے تھے کہ اگر یہ بچے پڑھ گئے تو ہماری بھینسوں کو چارہ کون ڈالے گا۔ اسی طرح ان پڑھ پیر بھی اپنے خانقاہ سے مدرسہ نہیں بننے دیتا۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اگر یہ پڑھ گئے تو مجھے پیر کوئی نہیں مانیں گے، انہیں پتہ چل جائے گا کہ اس کی راہیں اور ہیں اور دین کے راستے اور ہیں۔ ان لوگوں نے بھی کوشش کی اور چلے سچی بات کر لینے دے مجھے، کچھ مدرسے بنانے والوں نے بھی لوگوں کو دین سے دور کیا، بورڈ بھی لگایا، چندہ بھی جمع کیا، لیکن سوائے بچوں کا وقت ضائع کرنے کے اور سوائے ان بیچاروں کو تکلیف دینے کے اور سوائے ذاتی کام کرانے کے کچھ نہیں کیا۔ تو ان بچوں کا ٹائم اس طرح ضائع ہوا کہ پھر ان بچوں نے کچھ اور لوگوں کو قریب آنے نہیں دیا۔ تو یہ کچھ تھوڑی سی چیزیں ملی جن کی وجہ سے دین کا علم لوگوں سے دور ہوا۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں، ایک دفعہ درود شریف پڑھیں۔ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ میں عرض کروں کہ باوجود ان ساری کمزوریوں کے دین کا علم مزیدار بڑا ہے۔ اگر کسی کو شوق لگ جائے نا جی، ہو شوق، مجبوری نہ ہو، تو آپ یقین کریں جتنا مزہ کتاب دیتی ہے، جتنا مزہ سرکار کی حدیث پاک دیتی ہے، جتنا مزہ بزرگوں کی سیرت دیتی ہے، یہ آپ اس طرف لگ کے تو دیکھیں۔ یار جس کو سکے جمع کرنے کو شوق چڑھ جائے وہ شہر شہر پھرتا ہے، تو جسے مصطفیٰ کی حدیثیں جمع کرنے کا شوق لگتا ہے، آپ یقین کریں محدثین جگہ جگہ گئے اور انہوں نے مزہ لیا۔ ویسے لوگوں نے کوئی زیادہ پیار نہیں کیا ان کے ساتھ۔ سب سے صحیح کتاب قرآن پاک کے بعد بخاری ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے امام بخاری نے آخری وقت دعا مانگی تھی کہ اللہ تیری زمین بڑی وسیع ہے پر مجھ پر تو تنگ ہو گئی۔ لوگ تکلیف دیتے تھے، انہوں نے کہا مالک اگر میرے لیے زندگی ٹھیک ہے تو مجھے زندہ رکھ، ورنہ جو تیری حکمت ہے۔ امام صاحب نے دعا مانگی اور 62 سال کی عمر میں ان کا وصال ہو گیا۔ لوگ پریشان کرنے پہ آئیں تو امام بخاری جیسے لوگوں کو نہیں ٹکنے دیتے، پھر مولوی کو کیا شکوہ کرنا چاہیے کہ لوگ کی ٹکٹ نہیں دینے، اس کو نہیں ٹکنے دیتے، پھر تو یہ مسئلہ بڑی دور نکل جاتا ہے۔ شوق پیدا کریں علم کا،
डायरी बनाएं। तालिब इल्मों को, दोस्तों को मशवरा दे रहा हूँ, डायरी बनाएं। जुमे वाले दिन मौलाना जो रवायत बयान करें, जो जिस आयत का तर्जुमा करें, उसे लिखें। फिर महफिल में जाएं, वहाँ जो दीन की बात की जाए लिखें। फिर जो अच्छी बात बयान की जाए उसे लिखें। आप ये हदीसें जमा करनी शुरू कर दें। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह से किसी बंदे ने पूछा था कि आलिम बंदा कैसे बनता है, तो फरमाया बाकायदा पढ़ के भी बनता है, कुतुब बीनी से भी बनता है, और सोहबत उलमा से भी बंदा आलिम होता है। तो अर्ज़ करूँगा कि एक तो शौक़ इल्म का पैदा करें। दूसरी बात ये कि इल्म की बातें सिर्फ मुनाजरों के लिए ना सीखें कि हमने पैसे करनी है, वो उलमा करेंगे जिनका काम है, हमारा काम नहीं है वाम का। इल्म की बातें इसलिए सीखें, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग सिर्फ फटे में बहस करने के लिए दीन सीखते हैं। मुझसे एक तालिब इल्म ने कहा था कि मैं मुतालिया करता हूँ तो मुझसे होता नहीं। तो मैंने कहा तू मुतालिया करता है सिर्फ जुमा पढ़ाने के लिए? तो इल्म बड़ा गयूर है। अगर आप उसे सिर्फ इसलिए हासिल करेंगे कि लोगों को बताना है तो आता ही नहीं। आप अपने फहम इदराक के लिए, शऊर के लिए दीन को पढ़ें, बातें तो अंदर उतरती चली जाती हैं। इमाम मोहम्मद मालिक, उनकी किताब है मौता इमाम मालिक, हमारे मदारस के निसाब में। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने जिस दिन किताब मुकम्मल की तो बड़े खुश थे। लोगों ने कहा हुजूर किताब मुकम्मल होगी इसलिए बड़े खुश हैं। फरमाने लगे इसलिए भी खुश हूँ, लेकिन ज़्यादा खुश इसलिए हूँ कि चंद चीज़ों को छोड़कर मैंने जितनी बातें लिखी हैं पहले सब पर खुद अमल किया है। तो खुदा का शुक्र है ये किताब भी मुकम्मल है और अल्लाह की दी हुई तौफीक से इसके मुताबिक मेरा अमल भी मुकम्मल है। तो कुछ अमल भी तो करें ना। जिन बातों का पता है उन पर अमल भी। सबको पता है ना नमाज फ़र्ज़ है, पढ़ते क्यों नहीं? सबको पता है ना माँ बाप को तंग नहीं करना चाहिए, बाज क्यों नहीं आते? कहते हैं जी दुनिया में लोगों ने सिखाया नहीं। तो मैंने कहा जो सीखा है उस पर अमल तो करो पहले। अमल वाली ज़िंदगी बनाएं, सीखें, लेकिन अमल के लिए। और आप यकीन करें बंदा अमल करता है तो सुख ही रहता है, अमल करता है तो आसानी। और तीसरी बात ये रियाकारी और दिखावा ये बंदे को अदाकार बना देता है। बंदे का अपना असल रूप ही ख़त्म हो जाता है। वो क्या है उसे पता ही नहीं होता। अगर कोई बंदा दिखावे वाला हो जाए, रियाकारी और तसन्नो वाला हो जाए, तो वो तो लोगों के मुताबिक चलता है। आज कल लोगों का ये मेयार है तो इस तरह के हो जाओ, कल कोई मेयार बदलेगा तो फिर हमें बदलना पड़ेगा। इसलिए ये रियाकारी वाले लोग नज़रियाती भी नहीं होते, ये जिधर का सूरज होता है उधर के ही हो जाते हैं। इखलास बड़ा ज़रूरी काम है। थोड़े पैसे भी देता हो ना खामन तो बीवी गुजारा कर लेती है, तल्ख भी हो थोड़ा सा तो टाइम पास कर लेती है। लेकिन खुदा न खास्ता उसे पता चले ना कि कोई और चक्कर भी है, फिर गुजारा नहीं करती। बीवी की सारी कमज़ोरियाँ माफ़ हैं, लेकिन अल्लाह ताला माफ़ करे करोड़ दफ़ा किसी को पता चले कि इसके किरदार में कोई मसला है तो ये माफ़। तो बंदा घर में मुखलिस ना हो तो घर नहीं चलता, तो पूरा दीन बगैर इखलास के कैसे चलेगा? इसलिए नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम मुखलिस हो जाओ, तुम्हारा थोड़ा अमल भी तुम्हें किफ़ायत करेगा। जितना काम करें इखलास के साथ करें, थोड़ा कर लें पर इखलास के साथ करें। अच्छा तो नहीं लग रहा कि आप लोग मोहब्बत से बैठे हैं तो मैं कोई बात आपसे ना करूं, लेकिन आपको अंदाज़ा हो गया मेरी तबीयत का,
تو میں نے 3 باتیں عرض کی ہیں، آپ کو یاد رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ۔ ایک دین کا علم حاصل کرنا ہے، پھر جو سیکھنا ہے اس پر عمل کرنا ہے، اور عمل کرنا ہے اللہ کو دکھانے کے لیے، بے شک۔ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے، تصنع اور بناوٹ کے لیے نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔